صدارت کے بعد تہنیت. اب آئیے ہم ہمارے چیف گیسٹ کو، ہمارے مہمان خصوصی کو سنتے ہیں. ہمارے درمیان جناب حسان محسنی فرد صاحب تشریف رکھتے ہیں. آپ ایکٹنگ کونسل جنرل ہیں ایران، اسلامک ریپبلک آف ایران ممبئی کے. میں آپ سے دستبستہ گزارش کرتا ہوں کہ سر ہم سے ہم کلام ہوں. حالانکہ آپ فارسی میں گفتگو کریں گے، ہماری زبان نہیں ہے، لیکن سر امیر خسرو کے دو مصرے ہیں کہ زبان یار من ترکی وہ من ترکی نمیدانم چے خوش بودے اگر بودے زبان از در دہان من. مائک پر جناب حسان محسنی فرد صاحب، صدر شعبہ فارسی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. حضرت دکتر مفتی محمد علاءالدین قادری، کارشناس برجسته تصوف. حضرت ڈاکٹر مفتی محمد علاء الدین قادری، ماہر تصوف. آقای فرید احمد خان، ریاست محترم کاروان اردو. اور جناب فرید احمد خان، صدر اردو کارواں. و در پایان جناب آقای فاضل، رئیس محترم خانه فرهنگ ایران در ممبئی. اور بالآخر لیکن کم اہم نہیں، جناب فاضل کوہانی، سربراہ خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران ممبئی. مایه افتخار و مسرت هست که به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در این محفل فرهیختگان سخن میگویم. علاقمندی شما به شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی، این گنجینه گرانبهای ادب پارسی، خود نشان از پیوندهای ژرف فرهنگی دارد که صدهاست ملت‌های ما را به یکدیگر پیوند داده است. یہ میرے لیے باعث فخر ہے کہ آج اسلامی جمہوریہ اسلامی ایران کے جانب سے اس معزز محفل میں مخاطب ہوں. آپ کی شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی سے محبت، جو کہ فارسی تمدن کے سب سے عظیم ادبی سرمایہ ہے، اس دیرینہ تہذیبی رشتے کی گواہی ہے جو ہمارے ممالک کو صدیوں سے جوڑے ہوئے ہیں. یه جمله میخوام در ارتباط با زمانه و زندگی سعدی صحبت بکنم. ایک جملہ میں زمانہ اور ان کے زندگانی، سعدی صاحب کے زندگانی کے اوپر میں کہنا چاہتا ہوں. روزگار سعدی همزمان با تهاجمات ویرانگر مغول بود که چهره آسیا را دیگرگون ساخت و با این حال در دل آن آشوب از زبان سعدی شعرهایی برخاست که تا ابد در تاریخ ادبیات جهانی ماندگار ماند. شیخ سعدی کی حیات ایسی دور میں بسر ہوئے ہے جب مغلوں کا حملہ نے ایشیا کی نقشہ بدل کر رکھ دیا، مگر اسی آشوب کے بد سے وہ شاعری جنم لیتے ہیں جو آج بھی ادب عالم کی اثاثہ سمجھی جاتی ہے. سعدی نه تنها در شعر که در زندگی نیز سرآمد بود. در نظامیه بغداد، یکی از معتبرترین مراکز علمی جهان اسلام، به علم آموزی پرداخت. سپس سفری دور و دراز را در سراسر سرزمین‌های اسلامی از جمله دیار با شکوه هند آغاز کرد. این سفرها به او نگاهی ژرف نسبت به سرشت آدمی بخشید که در سر تا سر آثارش مشهود است. سعدی کی زندگی محض ادبی نہیں، فکری اور روحانی سفر کا آئینہ بھی ہے. آپ نے بغداد کی معروف نظامیہ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی، عالم اسلام کے طول و عرض کا سفر کیا، حتیٰ کہ سرزمین ہند کی زیارت بھی کی. یہی اسفار ان کی بصیرت کا سرچشمہ بنے جس کا عکس ان کے کلام میں نمایاں ہے. یه مقدارم در مورد میراث ادبی سعدی یه جمله بگم. اور تھوڑے چند جملے ادبی وراثت سعدی صاحب کے میں کہنا چاہتا ہوں. دوستان همه در مورد دو اثر بزرگ سعدی یعنی بوستان سروده به نظم در سال 655 هجری و گلستان نوشته به نثر و نظم در سال 656 هجری همچون ستونهای استوار در بنیاد ادب فارسی جای دارند مطلعاً. آپ سب واقف ہے کہ سعدی کے دو زوال تصانیف بوستان جو سن 556 عیسوی جو منظوم ہے، اور گلستان جو ایک سال بعد یعنی 557 عیسوی یہ نثر کو انہوں نے نظم کا امتزاج دی ہے، آج بھی فارسی ادب کے ستون سمجھی جاتی ہے.
این آثار درس‌های ناب در باب اخلاق، سیاست، عدالت اجتماعی و روابط انسانی ارائه می‌دهند که تا به امروز همچنان راه گشا هستند. شاید فراگیرترین پیام سعدی را بتوان در این بیت مشهور از گلستان یافت که امروز زینت بخش تالار ورودی سازمان ملل متحد نیز هست. بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. ان میں اخلاق، حکمرانی، عدل اور انسانی تعلقات کے وہ اصول بیان کیے گئے ہیں جو آج کے عالمی معاشرے میں بھی نہایت موزون ہے. سعدی کے پیغام کی آفاقیت شاید سب سے بہتر انداز میں اس کے مشہور شعر میں جھلکتی ہے جو گلستان سے ماخوذ ہے اور اقوام متحدہ کے داخلی ہال کی زینت ہے، جس کا ترجمہ ہے بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار، جس کا ترجمہ ہے آدم ذات سب ایک جسم کے اعضا ہے، ایک ہی گوہر سے تخلیق ہوئے ہیں، اگر ایک عضو درد میں مبتلا ہو تو باقی اعضا بے قرار رہتی ہیں. این نگاه به همبستگی انسانها برای مرزهای جغرافیایی، دینی و فرهنگی سعدی را شاعر جهانی می سازد. یہ تصور انسانیت کا پیامبر ہے جو ہر سرحد، ہر مذہب اور ہر ثقافت سے ماورا ہے. و اما سعدی تأثیراتی هم بر ادبیات هند گذاشته که جمله در این ارتباط میخوام بگم. اور سعدی نے ہندوستان کے ادب پر ان کا آثار نے کچھ تاثیر رکھے ہے جو ان کے اوپر بھی مجھے کچھ کہنا ہے. رابطه میان ادبیات فارسی و هندی از غنی ترین تبادلات فرهنگی تاریخ است. از قرن 12 میلادی زبان فارسی در شبه قاره به زبان فرهنگ، دیوان سالاری و ادب بدل شد و بستر تعاملات ژرف فکری را فراهم آورد. آثار سعدی قرنها در مدارس و مراکز علمی هند تدریس می شدند. اخلاق نهفته در اشعار او با اندیشه های فلسفی هندی پیوندی ژرف یافت و شیوه های روایتگری و سبک ادبی به الهام بخش نسل‌های متعددی از شاعران هندی گردید. در دوران شکوفایی مغول سعدی مورد تکریم ویژه قرار داشت. اکبرشاه بخش‌هایی از گلستان و بوستان را به طور منظم مطالعه می‌کرد و در سایه حمایت دربار مغول ترجمه‌ها و شرح‌های متعددی از آثار سعدی پدید آمد. دارالشکوه شاهزاده و اندیشمند قرن 17 که همگرایی میان اندیشه اسلامی و هندو را دنبال می‌کرد، عمیقاً تحت تاثیر انسانگرایی سعدی قرار داشت. در دوران معاصر رد پای سعدی را در آثار علامه محمد اقبال میتوان یافت که بارها از او یاد کرده و قالب‌های شعریش را به کار بسته. رابیندرانات تاگور شاعر بزرگ بنگالی نیز از حکمت آمیخته با عرفان سعدی ستایش کرده است. فارسی اور ہندوستانی ادب روایت کا رشتہ تاریخ کی عظیم ترین ثقافتی تبادلات میں سے ایک ہے. 12ویں صدی سے فارسی زبان سرزمین ہندوستان کی علمی، ادبی اور انتظامی زبان رہی ہے. اس فضا نے سعدی جیسے اساتذہ کے اثرات کو جلا بخشی. ہندوستان مدارس میں صدیوں تک سعدی کے کتب بنیادی متون کے حیثیت رکھتے تھے. ان کا اخلاقی پیغام ہندوستانی فکری روایات سے ہم آہنگ تھا اور ان کے قصہ گو انداز نے کیے نسلوں کے شعراء کو متاثر کیا. عہد مغلیہ میں سعدی کو خاص مقام حاصل رہا. بادشاہ اکبر گلستان و بوستان کو باقاعدہ سماعت فرماتے تھے اور ان کی کتب پر متعدد تراجم و شروح لکھی گئی. دارا شکوہ جو ہندو مسلم افکار کے امتزاج کے حامی تھے، سعدی کے انسان دوست افکار سے خاصاً متاثر تھے. اقبال جیسے مفکر مشرق نے بھی سعدی کی بحر و اسلوب کو اپنایا اور کئی اشعار میں ان کا ذکر کیا. رابندر ناتھ ٹاگور نے بھی سعدی کے تصوف اور حقیقت پسندانہ دانائی کی
تحسین کی ہے. اما این تاثیر دو جانبه بود. هند هم بر سعدی تاثیرگذار بود. لیکن یہ دو طرفہ تاثیرات اور ہندوستان کا بھی اثر سعدی کے اوپر تھا. در واقع تبادل فرهنگی یک سویه نبوده. یہ تاثیرات ایک طرفہ نہیں تھے. سفر سعدی به هند او رو با سنت‌های ادبی و فلسفی غنی این سرزمین آشنا ساخت. در ساختار روایی گلستان که ترکیب از نثر و نظم و داستان‌های اخلاقی در قالبی سرگرم کننده شباهت‌هایی با متون کهنی چون 50 تنفرا دیده می‌شود. سعدی نے بھی ہندوستان کے اسفار سے بہت کچھ سیکھا ہے. ان قصوں میں ہند کے سرزمین کی جھلک نمایاں ہے اور ان کے اشعار اور نثر میں پنج تنتر کی آثار اور شباہت پائی جاتی ہے، دکھائی دیتی ہے. سعدی در برخی داستان‌های گلستان آشکارا به هند اشاره می‌کند. از جمله در یکی از حکایات چنین می‌گوید: فیلسوفی هندی را در دربار وزیر بزرگ غزنه دیدم که از خواص گیاهان و سنگ‌ها سخن می‌گفت. کسی پرسید آیا گیاهی هست که انسان را فصیح و زیرک گرداند؟ گفت آری، روشنی دل درختی است که ریشه است در دل است و میوه‌اش بر زبان، که هر که از این میوه بخورد فصیح گردد. این نگاه به پیوند درون و برون نشان دهنده تأثیر اندیشه‌های هند بر تفکر سعدی است. اور ایک نمونہ کی مثال کے طور پر گلستان میں یہ دکھا دے، ایک قصہ ہے کہ انہوں نے کہتے ہیں میں نے غزنی کے وزیر کے دربار میں ایک ہندوستانی فلسفی کو دیکھا جو نباتات و احجار کے خواص بیان کر رہا تھا. کسی نے پوچھا کیا کوئی ایسی جڑی بوٹی ہے جو انسان کو فصیح و بلیغ بنایا؟ اس نے جواب دیا معرفت وہ درخت ہے جس کی جڑ دل میں ہے اور جس کا پھل زباں پر، جو اس کا پھل کھانے وہ فصیح ہو جاتا ہے. یہ ہندوستانی حکمت کے اس اصول کی یاد دہانی ہے کہ باطن کی روشنی ظاہر پر اثر ڈالتے ہیں. یه چند نمونه دیگه از حکمت سعدی رو اجازه بدید که بگم و که از گوهرهای جاودان کلام سعدی به شما در واقع در میان میگذارم و مطرح هست. اور کچھ اور منتخب اشعار جو گران بہا گوہر کی طرح ہے میں آپ کو پیش کرتا ہوں. مثلا از بوستان گل همین 5 روز و 6 باشد و این گلستان همیشه خوش باشد. یادآور گذرا بودن زیبایی های دنیوی و جاودانگی آفرینش های ادبی است. مثال کے طور پر گل ہمین 5 روز و 6 باشد وین گلستان ہمیشہ خوش باشد، اس کا ترجمہ ہے گلاب چند دنوں کا مہمان ہے مگر گلستان ہمیشہ مہکتا ہے. یہ دنیا کا گزرتے ماحول حالات کے وہ بیان کرتے ہیں. از گلستان هم میگه درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد، پیامی فراگیر برای روابط انسانی و سیاست بین الملل. اور گلستان سے بھی ایک مثال ہے جو انہوں نے فرمایا درخت دوستی بنشان کے کام دل بے بار آرد، نہال دشمنی برکن کے رنج بیشمار آرد، جس کا ترجمہ ہے دوستی کا درخت لگاؤ جو دل کی مراد عطا کرے اور دشمنی کا شکوفہ اکھاڑ دو کہ وہ بھی بے شمار اذیتیں لاتی ہے. اور یہ ایک پیغام ہے، یعنی یونیورسل پیغام ہے اور ڈپلومسی کا ایک مثال ہے. در باب تعلیم و تربیت هم گفتن که تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است، نشانگر ضرورت آمادگی درونی برای پذیرش دانش، مفهومی که در سنت‌های آموزشی ایران و هند جایگاه والایی دارد. اور تعلیم کے بارے میں انہوں نے کہا ہے تربیت نااہل و چون گردگان بر گنبد است، یعنی نااہل کی تربیت گنبد پر اخروٹ رکھنے کی مترادف ہے، جو یعنی انسان کی آمادگی رہنے کا ضرورت کو دکھا دیتا ہے. برادران و خواهران، خانم‌ها و آقایان، این میراث مشترک ادبی ماست که پیوندهای فرهنگی ایران و هند رو ریشه‌دار و ژرف ساخته.
خواتین و حضرات، ایران اور ہندوستان کے تعلقات قدیم، گہرے اور تہذیبی بنیادوں پر استوار ہے. از معماری تا خوراک، از فلسفه تا شعر، ملت‌های ما همواره بر یکدیگر اثرگذار بودند. ارج نهادن به سعدی در هند یکی از درخشانترین جلوه‌های این میراث مشترک است. شاعری سے لے کر فلسفہ اور معماری سے لے کر کھانوں تک دونوں اقوام نے ایک دوسرے کو مالا مال کیا ہے، اور یہ ہندوستان کی تاثیرات سعدی پر کو ان کو نمایاں کرتا ہے. جمهوری اسلامی ایران همچنان بر تعمیق این پیوندها از رهگذر تبادلات علمی، طرح‌های ترجمه و برنامه‌های فرهنگی همچنین گردهمایی تاکید دارد. در جهانی که اغلب از تنش‌های سیاسی رنج می‌برد، دیپلماسی فرهنگی می‌تواند راهی برای تفاهم و احترام متقابل بگشاید. ایران ان روابط کو مزید فروغ دینے کے لیے علمی تبادلے، تراجم اور ثقافتی تقریبات جیسے اقدامات کے ذریعے ہم قدم ہے. آج کی یہ نشست بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جب دنیا سیاسی تناؤ کا شکار ہے، ثقافتی سفارتکاری فہم اور احترام کا راستہ ہموار کر سکتی ہے. از توجه گرم و مهرآمیزتان سپاسگزارم و از عشق شما به ادبیات فارسی که همچون پلی میان تمدن هاست قدردانی می‌نمایم. آپ کا شکریہ کہ آپ فارسی ادب سے محبت کرتے ہیں جو ہماری تہذیبوں کی مابین ایک پل کی حیثیت رکھتا ہے. به ویژه از تشکر می‌کنم. بہت بہت شکریہ سر. ہم سماعت کر رہے تھے جناب حسان محسنی فرد صاحب کو، اور خوبصورتی کے ساتھ اب جناب اس کا ترجمہ کر رہے تھے. ہمارے درمیان جناب ڈاکٹر شعبان صاحب تشریف رکھتے ہیں، سابق پرو وائس چانسلر ٹاٹا انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنس. ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. فراق نے کبھی کہا تھا کہ آنے والی نسلیں تم پر فخر کرے گی ہم اسرو، کہ آنے والی نسلیں تم پر فخر کرے گی ہم اسرو، جب بھی ان کو دھیان آئے گا تم نے فراق کو دیکھا ہے. فراق کے ان دو مصروں کے ذریعے میں خطبہ صدارت تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آنے والی نسلوں کو ہم فخر کے ساتھ یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم نے ڈاکٹر رفیہ شبنم عابدی کے ساتھ اسٹیج سانجھا کیا ہے. یہ ہمارے لیے سند سے کم بات نہیں ہے. پروفیسر ڈاکٹر رفیہ شبنم عابدی صاحبہ، آپ کی یہاں موجودگی اس پروگرام کی کامیابی کی ضمانت ہے. آپ کسی بھی ادبی پروگرام میں آپ کی موجودگی اس پروگرام کی کامیابی کی ضمانت ہوا کرتی ہے. آپ کرشن چندر چیئر اور صدر شعبہ اردو، سابق ممبئی یونیورسٹی. آپ اردو اور فارسی کی پروفیسر ہیں. کئی پی ایچ ڈی ہولڈرز آپ کے انڈر سے جو ہے پی ایچ ڈی کر چکے ہیں. اس بزم میں اور اس بزم سے باہر ممبئی، مضافات ممبئی اور ممبئی سے باہر کئی طلبہ، چاہے وہ شاعری کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ ادب کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ پی ایچ ڈی کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ اکیڈمکس کے حوالے سے ہوں، بے شمار طلبہ ڈاکٹر صاحبہ سے فیض حاصل کر چکے ہیں. درجنوں کتابوں کی مصنفہ ہیں، جس میں مجذوب شیرازی، موسم بھیگے آنکھوں کا، ملا وجہی اور انشائیہ، انمول کہانیاں، اگلی رت کے آنے تک، آنگن آنگن پروائی، فارسی ادب کا مطالعہ، مراٹھی ادب ایک تعارف، میری درسگاہ، اور آج جس کا ہم نے یہاں پر جس کو کیا شاخ نبات، اور کئی ایسی کتابیں ہیں. یہ ہمارے لیے فخر کی اور سعادت کی بات ہوگی کہ ہم ڈاکٹر رفیہ شبنم عابدی صاحبہ سے خطبہ صدارت سنیں گے. میں باجی سے فراز کے ان دو مصروں سے دست بستہ گزارش کرتا ہوں کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. آپ کی زوردار تالیوں کے درمیان میں آواز دیتا ہوں خطبہ صدارت کے لیے پروفیسر ڈاکٹر رفیہ شبنم عابدی صاحب. مایوس نہ ہو آپ، بس آج کچھ طبیعت تھوڑی سی یہ ہے. بہرحال آقائے محسنی، آقائے محمد فاضل، مہمان خصوصی میں، مہمان اعزازی میں ڈاکٹر محمد قمر عالم، مفتی ڈاکٹر مفتی محمد علاؤ الدین قادری،
اور ہمارے اردو کارواں کے سرپرست اور صدر فرید احمد خان، ڈاکٹر یہاں پہ بھی شاید غالب ہیں ڈاکٹر فرید احمد خان، اور اس کے علاوہ یہاں جو علم و ادب کے شیدائی اور بڑے کہنا چاہیے کہ دانشوران میں سب شمار کرتی ہوں. دانشور صرف اگر دے دیا جائے کسی کو سند تو وہ نہیں ہوتا دانشور. ہر وہ شخص جب دانشور ہے جو صاحب علم ہے یا علم کا ذوق رکھتا ہے. آقای محسنی مرا اجازه بدهید که در زبان اردو حرف بزنم. اوکی. ساری تعریف اس خدای بزرگ و برتر کی ہے جس نے کائنات تخلیق کی. یہ آفتاب، یہ زمین، یہ آسمان، یہ آفتاب، یہ مہتاب، یہ پھل پھول پودے، یہ بہکی ہوائیں، یہ مہکتی فضائیں، اور ان سب کے علاوہ جس نے لوح و قلم ایجاد کیا. لوح و قلم جس سے ہم نے حرف اگائے اور علم سیکھا، ادب سیکھا. مولا کائنات حضرت علی نے کہا تھا، فرمایا تھا آپ نے کہ کلام کرو تاکہ تم پہچانے جاؤ. پھر جب آپ کچھ بولیں گے، یہ آواز میں مجھے کچھ کمی ایسے سب سنائی دے رہا ہے آپ کو نا؟ تو کیونکہ میری آواز آج ہلکی ہے تو مجھے لگ رہا ہے آپ تک شاید نہیں پہنچ رہی. تو آج میں جو کہنا چاہوں گی اس میں نے سوچا ہے کہ بہت یہاں مفتی صاحب نے تو اتنا عمدہ کہا کہ بس اس کا جواب نہیں. ڈاکٹر قمر عالم نے تو مجھے لگ رہا تھا کہ پوری سعدی کا جتنا کام ہے وہ سب ترجمہ ہو جائے گا اور اچھی خاصی کتاب جو ہے وہ آ جائے گی. بہرحال یہاں میں اتنا نہیں بولوں گی. میں نے اپنی تقریر کو صرف 2 حصوں میں تقسیم کرنا چاہوں گی کیونکہ ہم جو آج کا پروگرام کر رہے ہیں وہ مشہور شاعر سعدی شیرازی کے لیے کر رہے ہیں، اس کی یاد میں کر رہے ہیں. اور سعدی جو ہے وہ زبان فارسی کے قادر الکلام شاعر تھے. اب جہاں تک زبان لفظ جب استعمال کیا تو آپ کو خیال آیا ہوگا کہ آج کل جو موضوع ہمارے یہاں گونج رہا ہے وہ زبان کا ہے. اور جہاں تک زبان کا تعلق ہے آپ دیکھیں کہ گلی گلی اور کو بکو ایک بات کا چرچا ہے کہ زبان کا کسی مذہب، کسی مسلک یا کسی عقیدے سے تعلق نہیں ہوتا. تو آپ اس کو کسی طریقے سے کسی مذہب سے جوڑنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ زبان جو ہے اس کا تعلق زمین سے ہوتا ہے، زمین سے ہوتا ہے، زمان سے ہوتا ہے، لیکن مذہب سے نہیں ہوتا. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اب زبان جو بھی جس زمین سے پیدا ہوتی ہے وہ اس وہاں جنم لیتی ہے، پیدا ہوتی ہے، پلتی ہے، بڑھتی ہے، پروان چڑھتی ہے اور جوان ہوتی ہے. اور جب جوان ہو جاتی ہے تو اس کی نسبت طے پاتی ہے یہ وہ کس علاقے سے ہے. تو یہ جب ہم دیکھتے ہیں، اب آپ نے دیکھا ہوگا جیسے فرانس کی ہے تو فرانسیسی ہوگی، انگلستان کی ہے تو انگلشی کہلائے گی، انگریزی کہلائے گی، چینی ہوگی، جاپانی ہوگی. بہرحال اس طریقے سے ہوگی. اسی طریقے سے ایک علاقہ جو زمانے قدیم سے چلا آ رہا ہے، پرشیا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں اور فارسی جس کو ہم عام طور پر فارس جس کو کہا جاتا ہے. تو فارس سے جو زبان نکلی وہ زبان فارسی کہلائی اور سعدی جو ہے فارسی کے شاعر تھے. میں رک جاؤں تھوڑی دیر. ہاں کچھ بولا نہیں جا رہا نا، کیا کروں؟ طبیعت نہیں، میری طبیعت ہی خراب ہے، اس میں شوگر بہت زیادہ ہو گئی ہے اور ہائی.
تو میں نے آپ کو بتایا کہ میں اپنی تقریر کو مختصر اور 2 حصوں میں تقسیم کرنا چاہتی ہوں، ایک زبان اور دوسرے سعدی شیرازی۔ تو ابھی بات میں کر رہی تھی زبان کی، کہ زبان جو ہے وہ کسی ایک مخصوص زمین میں تو پیدا ہو سکتی ہے، وہ بڑھ بھی سکتی ہے، پل بھی سکتی ہے، آگے تک پھیل بھی سکتی ہے، لیکن اس کا کسی عقیدے سے، کسی مذہب سے یا مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ ایک ذہن ہے ہمارا جو علم و ادب سے ہوتا ہے، وہ ذہن ہمارا اس زبان میں پنپتا ہے، بڑھتا ہے، پلتا ہے۔ تو اب یہاں فارسی کا شاعر، آپ سے یہ دیکھیے خصوصیت دیکھیے کہ سعدی شیرازی فارسی کا شاعر، اور اس کا جشن یا ان کا جو بنایا جا رہا ہے وہ اردو میں بنایا جا رہا ہے، اردو کارواں کی جانب سے۔ بتائیے، تو یہ سوال اٹھتا ہے۔ ہاں بالکل، ہاں میں جی وہی بات کر رہی ہوں۔ اور اب یہ سوال ہے کہ اب دیکھیے، اب اردو کا یقیناً کوئی تعلق تو فارسی سے ہوگا، کہیں نہ کہیں تو رگوں میں جو لہو دوڑ رہا ہے اس میں ایک حصہ فارسی کا ضرور ہے۔ اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں، ہم ہندوستان میں رہ کر اور یہ کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ اردو اور ہندی 2 بہنیں ہیں، دونوں بہنیں ہیں، کیونکہ اسی لیے تو میں کہوں کہ اردو اور ہندی 2 بہنیں نہیں ہیں، تیسری بہن کہیں اور بھی آئی گئی ہے، یا میں کا اس کا درس کے سمجھ لیجیے۔ تو تیسری تو فارسی بھی اردو کی اتنی ہی بہن ہے جتنی ہندی ہے، بلکہ میں یہ کہوں گی کہ آپ اردو کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اردو کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو فارسی کا جاننا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر آپ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اور ہم خاص طور پہ جب اردو شاعری کی بات کرتے ہیں، اور جو ہم یہ مقبولیت دیکھ رہے ہیں پورے ہندوستان میں، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے ہندوستان، چاہے وہ اردو جانتا ہو نہ جانتا ہو، دیوانہ بنا جا رہا ہے اردو شاعری کے پیچھے، پاگل ہوئے جا رہے ہیں لوگ، کہاں سے جن کو نہیں آتا وہ ہندی میں شائع کر کے پڑھ رہے ہیں، اس سے اردو والے بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں۔ تو یہ سب کچھ چل رہا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ مقبولیت اردو شاعری کی بہت ہے۔ اور یہ اردو شاعری کی مقبولیت آپ کیا سمجھتے ہیں، کس وجہ سے؟ آپ دیکھیے، اردو میں اگر فارسی کی تراکیب اور الفاظ نہیں آتے تو یہ دلکشی جو آج ہم اردو شاعری میں دیکھ رہے ہیں یا اردو زبان میں دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کو نہیں ملتی۔ بے رس ہوتی شاعری اگر اس میں فارسی کے الفاظ نہ آتے، بالکل بے رس ہوتی، بے رنگ ہوتی، اور وہ دلکشی، وہ شیرینی نہیں آنے پاتی۔ اور یہ بات جو میں کہہ رہی ہوں اس لیے نہیں کہہ رہی ہوں، دیکھیے آپ، میں ثبوت کے طور پر بھی ایسے اشعار دے سکتی ہوں۔ اور اگر آپ کو اردو شاعری کو سمجھنا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اردو شاعری سمجھے، تو آپ فارسی جو ہے ضرور پڑھیں، ورنہ آپ پڑھ بھی نہیں سکیں گے، سمجھ بھی نہیں سکیں گے، پڑھانا تو بہت دور کی بات ہے۔ اور اس کا آپ دیکھیے، میں شروع سے دیکھیے ولی دکنی سے لے رہی ہوں، میں اور آگے نہیں جا رہی ہوں، اس طرف بھی جا سکتی ہوں، قطب شاہ تک بھی جا سکتی ہوں، لیکن ولی دکنی سے جب غزل کو زیادہ وسعت ملی ہے، میں وہاں سے اس کو شروع کرتی ہوں۔ تو ولی سے لے کر آپ جتنے بھی شاعر یہاں تک لے آئیے آج کے دور تک، تو وہ آپ اگر ان کے سنیں گے تو آپ کو بہت سے اشعار ایسے ہیں جن اگر فارسی آپ نہیں جانتے تو آپ سمجھ نہیں سکیں گے۔ ولی دکنی کیا کہتے ہیں؟ ولی اس گوہرے کانے حیا کی کیا کہوں خوبی۔ وہ دوسرا مثال مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ یوں ایسے آتا ہے، جو سینے میں آز آئے۔ اب یہ گوہرے کانے حیا، یہ کہاں سے آیا؟ فارسی، یہ فارسی الفاظ ہے، فارسی تراکیب ہے، گوہرے کانے حیا۔ اور آز لفظ بھی کہاں سے آیا؟ آز بھی فارسی کا لفظ ہے۔ اب ولی سے شروع کر رہے ہیں، میر پر آئیے آپ۔ اپنی ہستی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، میر نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی۔ بتائیے کتنے الفاظ ہیں؟ ہستی، حباب، نمائش، سراب، نیم باز اور مستی اور شراب۔ یہ ایک دو شعر میں اتنے سارے فارسی کے الفاظ۔ اب اگر آپ نہیں جانیں گے ان کے بارے میں تو آپ کیسے سمجھیں کہ میر کیا کہہ رہے ہیں؟ نیم باز آنکھوں کا لطف کب اٹھائیں گے آپ؟ اگر آپ نیم باز کا مطلب ہی نہ سمجھیں گے تو آپ کیا لطف اٹھائیں گے؟
पंखड़ी एक गुलाब की सी है, वहाँ गुलाब आ जाए तो वो भी आप कैसे जो है आप उसका हुस्न उठाएंगे। गालिब की तरफ आइए, दिल फिर तवाफे कुए मलामत को जाए है, पिंदार का सनम कदा वीरा किए हुए। क्या बात है। अब इसमें भी आप सुनिए, दिल है, दिल भी फारसी, तवाफे कुए मलामत, ये आप तवाफे कुए मलामत का मतलब अगर आप ना समझे तो गालिब ऊपर से चले जाएगी। फिर पिंदार सनम कदा वीरा, सब फारसी के अल्फाज है, सारे फारसी के अल्फाज। अब अगर गालिब के मुश्किल अशार है तो फिर तो बहुत ही मुश्किल है कि कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, तो ये तो फारसी के पूरे आ जाते हैं। सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का, सुबह शाम जुए शीर, सब फारसी अल्फाज, सब फारसी अल्फाज। और अगर आप और आसान कहते मैं मुश्किल अल्फाज ना देख, चलिए मैं गालिब के आसान शेर आपके सामने रख दूं। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, हुआ क्या। ये दिले नादा कहाँ से आया? दिल और नादा दोनों भी फारसी। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, और आखिर इस दर्द की दवा क्या है, दर्द और दवा, ये भी फारसी। फिर ये है दम लिया था ना कयामत ने हनूज, फिर तेरा वक्त सफर याद आया। अब दम और कयामत हाँ सब के सब हनूज, हाँ हनूज लफ्ज जो है वो, और फिर वक्त सफर सब जो है वही आए। तो इस तरीके से आप नुक्ताची हैं, ये बड़ा मशहूर शेर है, नुक्ताची है गमे दिल उसको सुनाए ना बने। इसमें तो लोग फाइलें ढूंढते रह जाते हैं ये क्या है। मैंने बहुत सौ के इंटरव्यू लिए, MA PhD और फला फला, और जब मैंने उनसे सिर्फ एक शेर पूछा इंटरव्यू में कि भाई जरा ये शेर तो आप इसका मतलब तो बताइए, इसमें फाइल कौन सा है, आग बंद करके लोगों ने कहा नुक्ताची। तो इस शेर का इसमें तो फाइल आपको तलाश कर रहे हैं। नुक्ताची हाँ गमे दिल कह दिया लोगों ने, नुक्ताची है गमे दिल उसको सुनाए न बने। अब गालिब तो वैसे भी आपको बहुत उलझा देते हैं, और आपको अब रुबुज़ औक़ाफ़ नहीं मालूम हो तो आप नहीं समझ सकते, तो लोग नहीं बता पाए। आपको ताज्जुब होगा कि कहाँ आप जाके पहुंच लेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कौन फाइल है। नुक्ताची है गमे दिल उसको सुनाए ना बने। अब इसका मफहूम समझिए तो आपको समझ में आएगा कि नुक्ताची गालिब किसको कह रहे हैं, और नुक्ताची जो है वो भी फारसी का लफ्ज आता है। से और आगे भाई अल्लामा इकबाल पे आइए, अल्लामा इकबाल को तो फारसी के बगैर आप समझ ही नहीं सकते। नहीं मिन्नत कशे ताबे शनीदन दास्ता मेरी। अब ये मिन्नत कश और ताबे और शनीदन और ये दास्तां सारे फारसी के अल्फाज, सारे फारसी के अल्फाज। खामोशी गुफ्तगू है, बेजुबानी है जुबान मेरी, खामोशी भी फारसी, बेजुबानी और जुबान भी दोनों सब फारसी। और उसके ये शिकवा और जवाब शिकवा तो आप पढ़ेंगे तो पढ़ ही नहीं सकेंगे। शिकवे बुलबुल के सुनूं और हमतन गोश रहूं, हमनवा मैं भी कोई गुल हूं क्या खामोश रहूं। अब देखिए शिकवे बुलबुल हमतन गोश खास फारसी का वो है पूरा टुकड़ा, और हम नवा मैं भी कोई गुल हूं क्या खामोश रहूं। इस मैंने आपको बता रही हूँ कि शिकवा जब मैं पढ़ा रही थी एक मरतबा एक क्लास में, तो मैंने अपने शागिर्दों से कहा कि देखो इसमें जितने फारसी के अल्फाज आ रहे हैं मैं तुम्हें बताती जा रही हूँ, तुम इसको काउंट करो। आपको यकीन है कि सिर्फ शिकवा के अंदर तकरीबन 150 थे अल्फाज फारसी के। तो ये इतने फारसी के अल्फाज अगर आप नहीं जानेंगे तो आप उर्दू शायरी का क्या लुत्फ लेंगे, उर्दू जबान का क्या लुत्फ लेंगे। अब अगर ये फैज कहते हैं पापा जोलना चलो, पापा जोलना चलो, अरे क्या ये पापा जोलना, हमारी तो समझ में नहीं आया। फिर फिराक कहते हैं सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं। सौदा तमन्ना सब आप देख लीजिए, लेकिन इस तर्के मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। ये तर्के मोहब्बत कहाँ से आया, ये भी तो फारसी। तो साहिर को आ जाइए, बहुत तरक्की पसंद शायर, बड़े आसान अवामी शायर है, अवाम में बहुत मकबूल है, और ताजमहल तो उनकी बहुत ज्यादा मकबूल है। ये चमनजार, ये जमुना, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, कहाँ से आई ये सब फारसी अल्फाज, सब फारसी अल्फाज। अब
اس طریقے سے آپ آ کے میں تو یہاں اور آگے بڑھا سکتی ہوں اور اس میں تو پورا مضمون لکھا جا سکتا ہے. میں صرف یہاں سے آج کے دور میں آ جاؤں تو وہ ہے نہیں یہاں موجود. ہمارے آج کے شاعر بہت عمدہ شاعر ہے ذاکر خان ذاکر. میں نے ابھی حال ہی میں کل پرسوں ہی ان کی ایک نظم فیس بک پر پڑھی, کون کے نام سے. ہاں بہت, ہاں کون کے نام سے میں نے پڑھی ہے. اب آپ اس میں دیکھیں گے تو اتنی فارسی ہے آج کے دور میں وہ کہہ رہے ہیں اور فارسی ہے. تو اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے ہم کو کہ فارسی کے بغیر اردو شاعری جو ہے لنگی لولی ہو جاتی ہے. اور اگر اس میں سے فارسی کے الفاظ نکال دیں تو اردو زبان یا اردو شاعری کا جو حسن ہے, جو شیرینی ہے, جو دلکشی ہے, وہ فارسی کی مرہون منت ہے. جو دیا ہے ہم کو فارسی نے دلکشی دی. اگر ایسا نہ ہوتا آپ نکال دیجئے. بہت سے ہمارے یہاں عزبیت پسند ذہنیتیں جو ہے وہ فارسی الفاظ کم کرتی جا رہی ہے, خارج کر رہی ہے آمدن. شعوری طور پر ان کو نکالا جا رہا ہے کہ نہیں وہ نہیں رہیں گے, اس کے بجائے دوسرے. اب بتائیے ایک شعر غالب کا ہے بہت مشہور شعر, ان کے دیکھے سے یا آنے سے جو بھی ہے, ہاں جو آ جاتی ہے منہ پر رونق, بیمار کا حالت. ہاں اس کو آپ ذرا فارسی الفاظ نکال کے پڑھیے. کسی ظریف نے یہ کام بھی کیا ہے. ان کے آنے سے یا دیکھے سے جو آ جاتی ہے مکھ پر شوبہ, وہ سمجھتے ہیں کہ روگی کی دشا اتم ہے. آپ بتائیے حسن کہاں ہے, دلکشی و شیرینی کہاں ہے. تو یہ شیرینی آئی کہاں سے؟ یہ فارسی تھی جس نے اردو کو اتنا حسین بنا دیا. یہ اردو شاعری کس زبان کا حسن چرا لائی ہے, آپ اس پر تو غور کیجئے. آپ اردو شاعری پر سر دھنتے ہیں اور آپ فارسی الفاظ سے نکال دینا چاہتے ہیں, تو بتائیے کیا رہ جائے گا اس میں. تو اردو شاعری جس زبان کا بھی حسن چرا لائی ہے وہ زبان یہی ہے جس کو ہم فارسی کہتے ہیں. ارے اپنے دامن میں جتنے سلما ستارے اس نے ٹاکے ہیں اردو نے, وہ سارے فارسی سے لکھے کیے. بہت خوب. یہ ہے فارسی, یہ صرف فارسی ہے. اگر اس کے بدلے کوئی بھی لفظ نکال دیں گے اور کوئی دوسرا لفظ رکھ دیں گے تو آپ کو وہ حسن نہیں ملے گا جو ہم عام طور پر اردو شاعری میں یا اردو زبان میں ہم عام طور پر پاتے ہیں. اور صرف شاعری ہی نہیں, آپ عام طور پہ لیجیے نا, تشریف رکھیے, نوش فرمائیے, آداب اور آداب, یہ سب کیا ہے؟ یہ پوری ایک تہذیب جس کو ہم بار بار فخریہ کہتے ہیں کہ اردو زبان جو ہے وہ ہماری تہذیبی زبان ہے. ایک تہذیب ہے اردو, کوئی زبان نہیں ہے, ایک تہذیبی زبان ہے. بے شک ایک تہذیبی زبان ہے اردو, بلکہ ایک تہذیب کا نام اردو ہے. یہ تہذیب آئی کہاں سے؟ اب اس پر بھی اگر غور کریں تاریخ سے تو بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر یہ مغل یہاں نہ آتے اور فارسی کے الفاظ نہ لاتے تو, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص کلچر جو ہم گنگا جمنی کلچر جس کو کہتے ہیں, گنگا تو سمجھے, جمنی کہاں سے آیا, تو یہ گنگا اور جمنی جو دونوں چیزیں ہم دیکھتے ہیں ایک تہذیب بنتی ہے, وہ تہذیب اردو اور فارسی کے ملنے سے بنتی ہے, کسی قوم کے یا کسی مذہب کے ملنے سے نہیں بنتی ہے. زبان جو ہے مذہبوں سے نہیں بنائی جاتی ہے, قوم کے ملنے سے آپس میں جو وہ ہوتا ہے اختلاط جو ہوتا ہے, جو ایک دوسرے سے تعلقات جو بڑھتے ہیں, لین دین جو ہوتا ہے, اس سے زبان میں وسعت ہوتی ہے. اور یہ زبان جو ہماری زمین پر جنمی ہے, ہماری زمین میں پیدا ہوئی, اس کو فارسی نے حسن بخشا ہے, رانائی بخشی ہے. اور اس کے ہم کو اس کا جو ہے احسان ماننا چاہیے, اس سے ہم کو اعتراف کرنا چاہیے. آپ آ جائیے کہ جب یہ فارسی زبان کی بات ہو رہی ہے تو جس شاعر کو ہم آج یاد کر رہے ہیں وہ شاعر سعدی شیرازی فارسی کا شاعر ہے. اور ایسا شاعر, ایسا قادر الکلام شاعر کہ اس کو اپنے دور کے ہی نہیں, آج تک کے ارباب علم و نقد نے جو ہے وہ, کسی نے اس کو غزل کا امام کہا ہے, کسی نے پیمبر کہا ہے, اور وہ شعراء نے اس زمانے کے اس کو, اس کے کلام کو نمکدان شعراء کہہ کے مخاطب کیا ہے. تو یہ فارسی کی جو سعدی کی جو ہم دیکھتے ہیں عظمت یا مقبولیت یا اہمیت, اس وجہ سے ہے کہ وہ یہ بات نہیں کہ صرف شاعر تھے, ان کے ساتھ ساتھ جتنے پہلو ان کی شخصیت کے رہے ہیں, ان کے مزاج کے رہے ہیں, ان کی فکر کے رہے ہیں, ان پر ہمارے یہ دو مقررین نے اچھی بھرپور روشنی ڈالی. کہ تصوف بھی ہے ان کے یہاں, اخلاقیات بھی ہے. قمر عالم صاحب اخلاقیات پر بولتے رہے, بڑی دیر تک بولتے رہے, اور اس کے بعد آپ مولانا نے جو ہے مفتی صاحب نے مختصر سے عرصے میں بڑی خوبی کے ساتھ جو ہے تصوف
किस अंदाज में आया और तसव्वुफ के क्या माना क्या है वो उन्होंने जाहिर किया। अब गुलिस्तान और बोस्तान और ये सब तो हो जाते हैं, उनके यहाँ पन तो नसाई भी मिलता है, नसाई भी है, सादगी और सलाफत भी। मैं उनके इसमें से सिर्फ 2-4 शेर लूँगी और अपनी बात को ख़त्म करूँगी। मैं गज़ल से लूँगी उनके शेर आम तौर पे, लेकिन उससे पहले मैं एक जो उनकी एक बहुत अच्छी खूबसूरत सी नज़्म है छोटी, जो हम उस पढ़ते थे ज़माने में, वो बहुत ही खूबसूरत नज़्म है और हमको ज़बानी याद हो जाती थी। वो एक मिट्टी के बारे में शायर कह रहा है, गिले खुशबू दर हमाम रोज़ी रसीद अज दस्ते महबूबी पदस्तम, कि एक खुशबूदार मिट्टी है जो महबूब के हाथों से मेरे हाथों तक आई। बदू गुफ्तम कि मुश्की या आबिरी, मैंने उससे पूछा तू मुश्क है या आबिर है, कि असबुए दिलावी से तू मस्तम, कि तेरी इतनी अच्छी खुशबू से, दिलावीज खुशबू से मैं मस्त हुआ जा रहा हूँ। मिट्टी से सवाल किया है शायर ने। बेगुफ्ता मिट्टी ने जवाब दिया, बेगुफ्ता मन गिले नौचीज बूदम, कि मैं तो एक मामूली सी मिट्टी थी वो, लेकिन मुद्दते बागिल नशिस्तम, लेकिन एक अरसे दराज तक, एक मुद्दत तक मैं फूलों में रही हूँ, फूलों के दरमियान रही हूँ। तो आखिर में नतीजा क्या निकालते हैं, जमाले हम नशी दरमा नसर करता, मुझ में, मेरे अंदर जो ये खूबी तुम देख रहे हो, ये हुस्न, ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये उस हमनशी का के असर का, देखिए सोबत का असर क्या होता है, वो उसने कहा है। वगरना मन हमन खाकम के हस्तर, वरना देखा जाए तो मैं वही खाक हूँ जो पहले थी। तो अगर मैं फूलों के साथ न बैठती उठती तो ये उसमें पैदा नहीं होता। अब गजल में से कुछ इश्क मजाजी व हकीकी रंग को पेश करते हैं। ऐ के गुफ्ती हीच मुश्किल चू फिराक़े यार नीस्त, ऐ के गुफ्ती हीच मुश्किल चू फिराक़े यार नीस्त, गर उम्मीदे वस्ल बाशद आ चुनान दुश्वार नीस्त। ऐ के गुफ्ती हीच मुश्किल चुन फिराक़े यार नीस्त, तुम जो ये कहते हो कि महबूब की जुदाई से ज्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है, मान लेते हैं, पर दूसरे शेर में कहते हैं गर उम्मीदे वस्ल बाशद और चुना दुश्वार नीस। बाप रे, ऐसे वक्त वो है ना तो इसको नीचे रख दीजिए जरा। आई के गुफ्ती हीच मुश्किल चुदा फिराक़े यार नीस, तुम जो ये कहते हो कि महबूब की जुदाई से ज्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर गर उम्मीद वस्ल बाशद और चुनन दुश्वार नीस, अगर उम्मीद वस्ल या मुलाकात की उम्मीद का कहीं से एक थोड़ा सा शायबा भी आ जाए तो फिर ये भी मुश्किल नहीं है। तो फिर ये मुश्किल भी, हिज्र की मुश्किल भी कोई मुश्किल नहीं है, बशर्ते कि हमको ये मालूम हो जाए कि इसके बाद मुलाकात होने वाली है। हाँ और एक शेर मुझे जो उनका बहुत अच्छा लगा, उसमें शोखी भी है, नज़ाकत ख्याल भी है। मन और नियम के हलाल अज हराम नशनासम, मनोन नियम के हलाल शराब बेचनासम, शराब बातो हलाल तो आप भी तो हराम, मैं वो नहीं हूँ कि हराम और हलाल को ना पहचान सकूं। मुझे मालूम है कि हलाल कब है, हलाल क्या है और हराम क्या है। अब क्या है, कैसे उसकी वजाहत करें। शराब बातो हलाल अस्त, अगर तेरे साथ बैठ के शराब पी जाए तो हलाल है, वो आप भी तो हराम, और अगर तेरे बगैर पानी भी पिया जाए तो हराम है। देखिए वो शख्स बोल रहा है जिसको वो अखलाकियात की और उसकी बात करती, कितनी शोखी और कितने अच्छे ढंग से बात कह रहे हैं। तो ये है सादी शिराजी। और कहते हैं बेगंजे शायगा उफ्तादे बूदम, बेगंजे शायगा उफ्तादे बूदम, न दानिस्तम के दरगंज अंध मारा। ये यानी मैं एक अच्छे खूबसूरत खजाने को देखकर उस पर टूट पड़ा, और देखता क्या हूँ कि मैं ये जानता नहीं था, ये नहीं जानता था कि इस खजाने के अंदर सांप छुपे हुए। ये सब चीजें जो है हमको जो शादी की यहाँ नजर आती हैं, ये बहुत ही, लेकिन यानी उन्होंने सिर्फ ऐसी सुखी साखी नसीहतें नहीं की हैं जैसे उस दौर में की जा रही थी, और आज भी ऐसे शायर करते हैं
کہ بیٹا یہ مت کرو، وہ مت کرو، وہ مت کرو، ایسا نہیں بتایا. انہوں نے اس کے اندر کوئی تشبیہ، استعارہ، علامت، کوئی اشارہ، کوئی ایما، اس طریقے سے انہوں نے ظاہر کیا، اور اس طریقے سے انڈائریکٹ براہ راست نہیں نصیحت کی. سمجھا ہے؟ انہوں نے ایک کوئی پیکر تراشی کے ذریعے، کوئی تصویر کے ذریعے، کوئی علامت کے ذریعے وہی بات بڑی خوبی سے سمجھائی ہے، اور وہ سمجھنے میں ہم کو زیادہ آسان نظر آتی ہے. یہی ہے کہ ہم سوچے کہ ہاں کوئی مولوی ملا، معاف کیجیے گا مفتی صاحب بیٹھ کے نصیحت کر رہا ہے. تو یہ سعدی کے یہاں نہیں ہے. یہ خوبی سعدی سے پہلے کسی شاعر میں نہیں تھی. فارسی میں شاعری ہو رہی تھی، اخلاقی شاعری بھی ہو رہی تھی، لیکن نہیں تھی. ہمارے یہاں اردو میں سب سے پہلے مولانا حالی نے، الطاف حسین حالی نے سعدی کی طرف توجہ دی، اور باقاعدہ ایک پوری کتاب حیات سعدی جو ہے رقم کی، اور پوری ان کی زندگی کے حال قلم بند کیے. مولانا کے ایک جگہ میں جو ذرا مولانا تھے الطاف حسین حالی صاحب، اور انہوں نے ظاہر وہ بڑے اچھے نقاد تھے. پہلے میں تو سمجھتی ہوں کہ اردو کے ابتدائی نقادوں میں ایک شبلی اور ایک حالی، ان کے علاوہ اور ایک تیسرے ہم جو ہے محمد حسین آزاد کو لیتے ہیں. تو الطاف حسین حالی نے جب سعدی کے بارے میں لکھا تو سعدی کے بارے میں انہوں نے ایک جگہ ان کا کمپیریزن انگریزی کے شیکسپیئر سے کیا ہے. کہا ہے شیکسپیئر کے ڈراموں میں جو نصیحت وصیت ملتی ہے وہی اخلاقی اور شاعری اور جو ہے ہم کو یہ سعدی کی اشعار. لیکن مجھے اختلاف ہے. مجھے لگتا ہے کہ سعدی آگے ہیں، اونچے ہیں، اور شیکسپیئر اتنا اس اعتبار سے متاثر نہیں کرتے جس انداز میں سعدی نے کیا ہے. ابھی میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ براہ راست نہیں، وہ باتوں میں بتاتے ہیں. تو میں تو اگر سعدی کو اپنی زبان کے کسی شاعر یا کسی شخصیت کے ساتھ اگر تقابل کروں کا تو خود حالی کے ساتھ. کیا بات. حالی ہمارے جو ہیں وہ اردو کے سعدی شیرازی ہیں مجھے لگتا ہے، کیونکہ ان کے یہاں بھی وہی ہم پاتے ہیں. تو میں سعدی شیرازی میں حالی کے اس خیال سے اختلاف کرتے ہوئے اس بات پر کہتی ہوں وہ حالی شاید کسر نفسی سے کام لیا ہو، یا وہ ان کی فطرت میں تھے، بڑے سادہ دل تھے اور بہت ہی سادہ انسان ہے، جیسا کہ ہم خود پڑھتے آئے ہیں ان کے بارے میں، سنتے آئے ہیں، اور ان کے کلام سے جو ظاہر ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ سعدی شیرازی کے لیے اگر ہم اردو میں کسی کو لیں گے تو، اور اس طریقے سے اردو اور فارسی کو ہم بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک ربط پایا جاتا ہے، اور اس ربط کے لیے ہم کو اردو کارواں کے صدر ڈاکٹر فرید احمد خان کو اور خانہ فرہنگ ایران کے جو ڈائریکٹر اور آقا محسنی کو اور آقا محمد رضا کو، ان کی ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس دونوں زبانوں کو ایک بار پھر ملایا ہے ایک اسٹیج پر، اور ایک کہکشاں بنائی ہے اس کی، اور اس طریقے سے انہوں نے فارسی ادب کو ایک بار پھر دوبارہ کہنا چاہیے زندہ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ زبان جو اتنی دلکش، اتنی اہم ہے، اس زبان کو کچھ پتہ نہیں ہمارے لوگوں کی ذہنیت رہی یا کچھ رہا جو اس زبان کو ہم لوگوں نے اس کو دور کرنا شروع کر دیا. دیکھیے سیاست میں حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں، انقلابات آتے ہیں جاتے ہیں، جنگیں ہوتی ہیں، اس میں کچھ شکست بھی ہوتی ہے، کچھ فتح بھی ہوتی ہے. میں کہتی ہوں عوام کو جو زبان بولتے ہیں، جو ایک دوسرے کی ذہنوں کو سمجھتے ہیں، ان لوگوں کو اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. اس لیے فارسی کو اس طریقے سے ملک بدر کرنا ہے، زباں بدر کرنا مجھے بہت ہی دکھ ہوتا ہے. ہوا کچھ چند سال پہلے جب اردو اکیڈمی تھی، 15-20 سال تو ہو رہے ہوں گے، اس میں میں بھی شامل تھی اتفاق سے، اور اس زمانے میں ہمارے سب تھے، سردار جعفری اور یوسف ناظم اور مجروح سلطان پوری سب تھے. اور ایک بار منترالے میں ایک میٹنگ کے دوران یہی سوال اٹھا تھا اور بحث ہو رہی تھی اکیڈمی میں، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جو سہل ثانی فارمولا ہے، جس طریقے سے جو ایک ہم کو زبان لینی ہے تو آپشنل لینگویج جس کو کہیں، تو ہم عربی لیں یا فارسی لیں. اب ہمارے بہت سے حضرات ممبر جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ عربی ہونا چاہیے، لیکن وہاں مذہبی ذہنیت
के साथ हमको नहीं जुड़ना है। ज़बान है वो इल्म अदब के साथ है, हमारे बच्चों की तालीम के साथ उसकी वो है। तो किसी ने कहा अरबी लेना चाहिए और कुछ ने कहा फारसी, लेकिन मैंने कहा फारसी लेना चाहिए इसलिए कि अगर आप फारसी नहीं लेंगे और अगर हमारे बच्चे फारसी नहीं पढ़ेंगे तो उनको सही तलफ़ुज़ आएंगे, ना उनको गालिब समझेंगे, ना इकबाल समझेंगे, ना फैज़ समझेंगे, ना मजरूह समझेंगे। मजरूह भी समझ में नहीं आएंगे, मजरूह जो है उनके यहाँ भी फारसी बहुत है। तो इसलिए हमको चाहिए अगर हमारे बच्चों को उर्दू पढ़ना है तो हमें फारसी लेना बहुत ज़रूरी है। और अरबी बेशक हम पढ़ते ही हैं, क्योंकि अरबी नहीं पढ़ेंगे तो हम जाएंगे कहाँ भाई। हमको अरबी पढ़ेंगे तो हमारा तशख़्ख़ुस बनेगा, हमारी कौम का तशख़्ख़ुस जो है, बेशक हमारे मज़हब का तशख़्ख़ुस जो है वो अरबी से है। तो वो तो हमको हर हाल में पढ़ना ही है। हम घर में भी पढ़ लेते हैं, मदरसे में पढ़ लेते हैं, हम अपने ट्यूटर रख लेते हैं और पढ़ लेते हैं, लेकिन फ़ारसी चूँकि हम ज़बान है और तालीमी इदारों में पढ़ाई जाती है तो उसको ले लिया जाए। और या तो अगर आपको ऐसा लगता है तो ऑप्शनल रखिए, हमारे ज़माने में ऑप्शनल थी, या अरबी लीजिए या फ़ारसी लीजिए, हमने फ़ारसी ली और अच्छा हुआ कि महरूम नहीं हुए फ़ारसी से। और उर्दू के तलफ़ुज़ ख़ास तौर पे तलफ़ुज़ तो आते ही नहीं है लोगों को। अब हर दौर में हम देखते हैं बड़े बड़े बैठते हैं आलिम और उसके बाद यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े प्रोफेसर्स, आप जब उनके पेपर पढ़िए तो सारा पोल खुलने लगता है। ना तलफ़ुज़ सही होते हैं, ना अशार सही पढ़ पाते हैं। फ़ारसी में ना पढ़े तो माफ़ किया जाएगा, लेकिन उर्दू में तो पढ़ लीजिए। जब तराकीब आप सही नहीं पढ़ेंगे, जो रूज़ औक़ाफ़ या जो इजाफत जो होती है वो अगर आप नहीं से पढ़ पाएंगे तो वो नहीं हो सकेगा। तो फ़ारसी को आप ज़िंदा रखिए, उर्दू को ज़िंदा रखिए और हिंदी को भी रहने दीजिए। ये तीनों जब मिल जाते हैं तो एक खूबसूरत ज़बान वजूद में आती है, और वो एक ज़बान असल में उर्दू है और कोई ज़बान नहीं उर्दू है हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया। उबैद भाई का एक मिसरा है और मुझे यकीन है कि आप मेरी इस बात की तायीद करेंगे। सिर्फ उनका मिसरे उला पढ़ता हूँ। उबैद भाई का एक शेर है बाजी कि जादू वो लफ्ज लफ्ज से करता चला गया। अरे यार तो बोला नहीं जा और हम बदकिस्मती से ऐसे वक्त में हैं कि जहाँ पर ज़ुबानों की इतनी खस्ता हालिया हमारे सामने आ रही है और ज़ुबानों को इस कदर जो है वो ख़राब हाल करके हमारे सामने बयान किया जा रहा है। वहाँ पर जब हम ऐसे ख़तीबों को सुनते हैं, जहाँ पर हम डाइस से जब ऐसी ज़ुबान सुनते हैं तो हमें फ़ख्र होता है कि सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। अभी आइंदा नस्ल को भी बनाइए कि वो भी ऐसी उर्दू बोले। जी इंशाअल्लाह भाई। बहुत शुक्रिया। खुतबे सदारत के बाद हम इसके बाद जाहिर सी बात है कि कोई आम मरहला जो है वो इसके बाद कोई बाकी नहीं बचता है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी बिल्कुल शुरुआत से लेकर अभी तक आपकी मौजूदगी इस बात की गम्माज़ इस बात की अलामत है कि ये प्रोग्राम जो यहाँ पर उर्दू कारवां और खाना फरहंग इस्लामी जमहूरिया ईरान की जो मुश्तरक इश्तराक से जो रखा गया, ये प्रोग्राम कितना अहम था, कितने अहमियत का हामिल था, ये आपकी मौजूदगी इसका सबूत है। यहाँ से जब गुफ्तगू हो रही थी, चाहे वो डॉक्टर कमर साहब कर रहे हों, मुफ्ती अलाउद्दीन साहब कर रहे हों, रज़ा फजल साहब कर रहे हों, हसन साहब कर रहे हों या सदर महफिल कर रहे हों, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई डाइस से लोबान जल रहा हो और यकीनन इस महफिल की खुशबू देर तक और दूर तक महसूस की जाएगी। आइए अब चंद तहनीयतें बाकी बचती हैं। मैं बिल्कुल आखिरी मरहले के लिए जो है सबसे पहले डॉक्टर रफ़िया शबनम आबिदी साहिबा की तहनीयत के लिए मैं जहमत दूंगा जनरल काउंसिल जनाब हसन मोहसिनी फ़र्द साहब को कि सदर महफिल की तहनीयत करें। डॉक्टर मोहम्मद कमर आलम साहब जी, सबकी जोरदार तालियां बजती रहेंगी। मैं जनाब मोहम्मद रज़ा फजल साहब से गुजारिश करता हूं कि डॉक्टर मोहम्मद कमर आलम साहब की तहनीयत करें।
میں رضا فضل صاحب سے ہی درخواست کرتا ہوں کہ ڈاکٹر مفتی محمد علاؤالدین قادری صاحب کی تہنیت فرمائیں. میں کونسل جنرل جناب حسان محسنی صاحب سے اور محمد رضا فضل صاحب سے دونوں سے درخواست کرتا ہوں کہ میر کارواں فرید احمد خان صاحب کی تہنیت فرمائیں. زوردار تالیاں فرید احمد خان صاحب کی تہنیت ہو رہی ہے. اسی کے ساتھ ہمارے مولانا ایم بی قاسمی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سٹیج پر آ جائیں. آپ نہیں ہیں؟ اچھا مولانا کی طرف سے کوئی ہے ان کے نمائندے؟ جی مولانا آ جائیں. آپ ڈائریکٹر ہیں مرکز المعارف کے. آپ کا خصوصی شکریہ کہ آپ کے طلبہ اور اساتذہ بڑی تعداد میں پروگرام میں شریک تھے. تینوں اساتذہ اور آپ کے 24 طلبہ کے سرٹیفکیٹ آف پارٹیسپیشن جو ہے وہ آپ کے پاس میں دیے جا رہے ہیں. ہاں جی بالکل. جی جناب توقیر رحمانی. اچھا آئیے. جناب جمیل احمد اور جناب محمد سلمان عالم. آئیے آپ تینوں ایک ساتھ آ جائیں. آئیے سر, آئیے آپ آگے ہیں. یہ بقیہ سرٹیفکیٹ طلبہ کی ساری. اس کے بعد میں اظہار تشکر کے لیے صدر کارواں فرید احمد خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اظہار تشکر فرمائیں. اس نادر محفل میں آپ تمام لوگ جو یہاں پر خاص طور پر تشریف لائے, میں ایک ایک فرد کا جو ہے یہاں پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اتنے سارے لوگ یہاں پہ شناسا چہرے ہیں جو ہماری دعوت پر یہاں پر تشریف لائے ہیں کہ اس مختصر سے وقت میں, اور آخر میں تو بالکل لمبا نہیں کرنا چاہیے, لیکن میں ہر کسی کا, مجھے مولانا عارف عمری صاحب یاد آ رہے ہیں. آپ نے تصوف پر بہت اچھی تقریر کی تھی جب اردو مرکز میں ایک مرتبہ آپ کا پروگرام ہوا تھا. وہاں پر آپ نے تصوف کے موضوع پر جو ہے مولانا عارف عمری he had spoken very well on the topic of تصوف. ہاں انشاءاللہ یہ سفر جو ہے جاری رہے گا. یہ سفر کا میں سمجھتا ہوں پہلا پڑاؤ ہے اردو کارواں کا اور ایران کلچر ہاؤس کا. انشاءاللہ یہ اشتراک اور یہ سفر قائم رہے گا اور ہم لوگ اردو اور فارسی کے رشتوں کو اور قریب لانے کی کوشش کریں گے. اور بقول باجی کے کہ جو اردو کے جو دامن پر جو ہے خوبصورت موتی ٹاکنے اور پرونے کا کام کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ. اور عشائیہ کا انتظام ہے, آپ لوگ باہر تشریف لے جائیں. بردر شعیب جی جو نظامت کر رہے تھے ان کی تہنیت رہ گئی ہے سر. جی بہت اچھی بہت میں سمجھ ابھی آپ کی اوکے ٹیک کیئر. بالکل بالکل آپ بھی دعا کیجیے ہمارے لیے. ایک گروپ فوٹو لے لیجیے.